من والاه اما بعد، العقیدۃ الواسطیہ جو امام شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی کی تصنیف ہے، اس کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے۔ اور ہم لوگ جہاں پر پہنچے تھے وہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وقال تعالی، بعض نسخوں میں صرف آیت ہی ذکر کیا ہے شیخ نے، وقال تعالی بھی نہیں ہے، بالکل آیتوں کو ذکر کر دیا، لیکن میں فصل کر رہا ہوں یہ کہہ کر وقال تعالی، اور اللہ کا فرمان۔ دیکھو، عقیدے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں، کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ توقیفیہ ہوتا ہے، عقیدہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی ہم اپنے سے نہیں بول سکتے، توقف کریں گے، رکیں گے جب تک اس پر دلیل نہ ہو قرآن و سنت سے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وقال تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ یہ جو آیتیں ہیں اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم میں سے کر لیا ہے، کوئی مخلوق آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ احاطۃ علمہ بجمیع مخلوقاتہ، اس کے علم میں تمام مخلوق ہیں، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس آیت کو ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام، وہ سورہ سبا کی آیت ہے، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، جو زمین میں جائے وہ بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان پر چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ سب چیز سے باخبر ہے۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں، یعلم ما یلج فی الارض ای ما يدخل فیها من القطر والبذور والکنوز والموتى وغیر ذلك، زمین کے اندر جو جاتی ہے، یعنی بارش ہو یا کوئی دانہ ہو یا کوئی خزانہ ہو یا مردے ہوں، مردوں کو بھی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، وغیر ذالک، اس کے علاوہ جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، زمین کے اندر جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتی ہے، ای من الارض من النبات، یعنی زمین میں سے جو سبزہ نکلتا ہے، پیدائش جو ہوتی ہے زمین سے، جو پیداوار نکلتی ہے، جتنے بھی سبزی یا سبزہ یا پودے جتنے بھی ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کہاں پر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کو تفصیلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ من النبات والمعادن وغیر ذلک، چاہے وہ سبزہ ہو، یہ زمین کے جو معادن ہیں، معدنیات جو ہوتے ہیں، جیسے لوہا، سونا، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب جو نکلتی ہیں زمین سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے خزانے کتنے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جتنے نکلتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، یا پیٹرول یا کروڈ آئل جس کو کہتے ہیں، کروڈ آئل نکلتا ہے کیونکہ وہ تو بعد میں ریفائن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔
وغیر ذلک وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ای من المطر والملائکہ وغیر ذلک، چاہے وہ بارش ہو جو بادلوں سے آتی ہے، یا وہ فرشتوں کا نزول ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں پر چڑھتی ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اوپر جاتی ہے، ای یصعد فی السماء من ملائکۃ واعمال وغیر ذلک، چاہے وہ جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں جو اعمال لے کے چڑھتے ہیں، یا فرشتے آتے بھی ہیں اترتے بھی ہیں، جو دن اور رات کے فرشتے ہوتے ہیں، آتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، ہے نا، اور جو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور جو پھر یہ بنی آدم کے اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں، یا جو واپس جاتے ہیں چڑھتے ہیں، یا جو اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو یہ جو اعمال اوپر اٹھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، اور نہ ہی اس کے علم سے کچھ باہر ہے۔ دوسری آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جو بھی خزانے ہیں غیب کے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مطلقاً غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، کوئی طرح سے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ وعنده مفاتح الغیب، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ان غیب کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے تمام چیزوں کو جو خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، سمندر میں ہو، دریاؤں میں ہو، جو بھی چیزیں ہیں خشکی میں اور تری میں، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنی مخلوقات اس میں ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے اور جاندار چیزیں ہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اور اللہ کے جیسا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ اللہ کے سوا نہیں کر سکتا سبحانہ و تعالی۔ دیکھو اللہ کی عظمت، اس کا علم کہ جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر ہوں یا پانی میں ہوں سب کو جانتا ہے، کتنے ہیں، اور صرف کتنے ہیں نہیں، کتنے قسم کے ہیں، ان کی زندگی کب تک ہے، کب پیدا ہوئے، کب وہ سب چیز۔ کیا کوئی ہے اللہ جیسا سبحانہ و تعالی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر جو ان صفتوں کا اس سے جو متصف ہے وہی صرف عبادت کے لیے لائق ہے۔ دیکھو تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ کتنا عظیم رب ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی صفات پر دیکھو جو اس نے بیان کیا خود اپنے تعلق سے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا علم، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ تو جب کوئی اس کے جیسا نہیں تو عبادت کے لائق بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور ایک کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو وہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ پتے کوئی گن نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کی تعداد۔ پتے جو درختوں پر ہوتے ہیں، کب کوئی پتا کہاں گرے گا، کہاں گرتا ہے، صرف اللہ تعالی جانتا ہے، وہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو کیسے ہم اپنے رب کے برابر دوسرے کو، رب کی صفات کے جیسے جب دوسرے کی صفات نہیں ہو سکتی تو رب کے ذات کے جیسے دوسرے کی ذات نہیں ہو سکتی، اور رب جو عبادت کے لائق ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما تسقط من ورقۃ، اور جو بھی پتا گرتا ہے یا کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمها، مگر وہ جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، زمین کے اندر بھی ہو یا کہیں چھپا ہوا ہو، کوئی دانہ جو زمین کے اندر کہیں دبا ہوا ہو، تاریکی میں ہو، فی ظلمات الارض، ولا، یہ جو ہے تفصیلی طور پر بیان ہو گیا، کوئی اس کو نہیں جانتا سوائے اللہ، اور پھر اجمالی طور پر فرمائے ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی چیز جو خشک ہو یا تر ہو، کوئی تر ہو یا خشک ہو، کوئی تر اور کوئی خشک چیز، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی خشک چیز ہے اور نہ تر، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لوح محفوظ میں کب لکھ دیا ہے؟ آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس کا علم کتنا زیادہ ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اپنی اس چھوٹی سی عقل سے۔ اس کی صفات کا احاطہ اور اس کی صفات کو ہم نہیں بیان کر سکتے اپنی اس چھوٹی سی عقل سے اور چھوٹے سے اپنی محدود عقل سے، سبحانہ و تعالی۔ کہتے ہیں شیخ، اس کے پہلے والی جو آیت تھی اس کے تعلق سے شاہد یہ تھا کہ من الآیت الکریمہ ان فیہا اثبات علم اللہ سبحانہ المحیط بکل شیء، اللہ کے علم کا اس میں بیان، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو یہ آیت ہے وعندہ مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آگے شیخ بیان کریں گے اس حدیث کو بھی جو آگے پڑھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وعندہ مفاتیح الغیب ای عند اللہ وحدہ خزائن الغیب، غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، نہ کوئی قریب ترین فرشتہ، اور نہ ہی بھیجے گئے رسول جانتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ او ما يتوصل به الى علمه لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، فمن ادعا، تو جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، جو دعویٰ کرے علم شیء منها فقد کفر، تو اگر دعویٰ کرے کہ ہم بھی جانتے ہیں اس چیز کو، تو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے لیے جو خاص ہے اس میں غیر اللہ کو شریک کرنا یا اپنے آپ کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے نا۔ تو اللہ کی صفات میں، جیسے اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلے اپنی صفات سے متصف ہے، کوئی اور اس میں اس کا ساجھی اور اس کا شریک نہیں ہے، یہ صفات اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی ان صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی جانتا ہے یہ چیز جو 5 کنجیاں ہیں غیب کی، تو اس نے شرک کیا اللہ کی صفات میں، اور یہ کفر ہے۔ جیسے کوئی کسی بزرگ کے اندر یہ صفت مانے، کوئی یہ مانے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ بزرگ جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہوگا، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بغیر کسی آلے کے اور بغیر آگے بیان ہوگی اس بات کو، یا یہ لڑکا کیسا ہو، جیسے عام طور پر بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ فلاں نے دیکھا، کہا کہ یہ جو ہے فلاں کے پیٹ میں ولی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ کہ حاملہ تھی سہروردی کی والدہ، تو کہا کہ یہ لڑکا ہوگا، پتہ چلا لڑکی ہو گئی، آئی لے کر لڑکا، آپ نے کہا تھا لڑکا ہو گئی، لڑکی ہو گئی، کہا کہ اب دیکھ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو دیکھا کہ اب لڑکا ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ قصے کہانی بنا کر اللہ کی جو صفات ہیں اس میں شریک کرنا غیر اللہ کو، یا اس کے اندر یہ جھوٹ ہے۔ بہت سارے من گھڑت قصے اور کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے یہ شرک ہو جائے گا، شرکیہ عقیدہ ہے ایسا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ صفات ماننا۔ وقد ورد تفسیر مفاتیح الغیب
مفاتیح الغیب وقد ورد تفسیر مفاتیح الغیب. مفاتیح الغیب کیا ہے؟ اس کی تفسیر خود حدیث میں آئی ہے. فی الحدیث الذی رواہ ابن عمر، جسے ابن عمر نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ نے، کما فی الصحیحین، جیسے کہ صحیحین میں ہے، عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفاتیح الغیب خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 غیب کی کنجیاں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ثم قرأ هذه الآية، پھر اس آیت کو پڑھا، ان اللہ عنده علم الساعة، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، جو ایک آیت ہے دوسری آیت کی تفسیر ہے. یہاں پر وعنده مفاتیح الغیب سورۃ الانعام کی آیت ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں نہیں، اللہ کے سوا غیب کی کنجیاں کسی اور کے پاس نہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اور یہ مفاتیح الغیب کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ اللقمان کی آخری آیت میں بیان کی گئی ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. کب قیامت آئے گی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو دعویٰ کرتا ہے قیامت کی گھڑی کے معلوم ہونے کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں معلوم تھا، جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں انسان کی شکل میں، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا سائل سے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی. ہاں، قیامت کے علامات آپ نے بیان کی اللہ کی طرف سے، قیامت کے علامات قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، لیکن قیامت کب واقع ہو، کب آئے گی، فلاں تاریخ کو آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور کوئی دعویٰ جو کرے، جیسے یہ ہارون یحییٰ دعویٰ کرتا ہے، اس طرح کے جو شخص ہیں، یہ علم غیب کا دعویٰ کرنا اور یہ کفر ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. کہاں بارش نازل ہوگی، کتنی بارش نازل ہوگی، کس وقت، کتنی مقدار میں بارش نازل ہوگی، کتنے علاقے میں ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انسان اندازہ لگاتا ہے صرف، جو موسمیات کی جو یہ اندازہ ہے یہ غلط بھی ہوتا ہے. وہ مختلف جو اسباب ہیں، مختلف جو چیزیں، اس کو دیکھ کر ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے اور اندازہ لگایا جاتا ہے، جزمن نہیں کہا جاتا اس میں کہ یہاں پر بارش ہوگی ہی، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. لیکن جو موسمیات والے جو کہتے ہیں وہ ایک انداز ہوتا ہے صرف، اور یہ جانتے ہیں کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا امکان ہے. جیسے کسی شخص بادل دیکھ کے کہے کہ امکان ہے کہ بارش ہوگی، ہے نا، یہ امکان کا صرف بیان کرتا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے علم غیب کا، یہ صرف انداز لگانا ہے، کیونکہ جزمن نہیں کوئی کہہ سکتا، ہے نا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنا بارش ہوگی، کہاں پہ کتنی بارش ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو رحم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو وہی جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگا، کیونکہ آج مختلف ذرائع سے اسباب، اب یہ اسباب سے پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرنے سے. اب یہاں پر ایک سبب ہے نا، ایک سبب ہے یہ، جیسے دل کی دھڑکن دیکھنا، تو دل کی دھڑکن پتہ چلتی ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں. لیکن وہ لڑکا کیسا ہوگا، کیا وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، وہ کیسا اخلاق و کردار کا ہوگا، کیا وہ جنتیوں والا عمل کرے گا یا جہنم، کون جانتا ہے اس کے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں جانتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ولی ہوگا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ یہ علم کے غیب کا دعویٰ کرنا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، دیکھو کیسے قرآن کی آیات سے بدعقیدگی کا صفایا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت کا جو بدعقیدگی لوگ پھیلاتے ہیں اور پھیلا چکے ہیں لوگوں کے بیچ میں. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک مثال دی. یہ جو بدعقیدگی لوگوں کے اندر آتی ہے، جہالت کی وجہ سے بھی آتی ہے. اور اگر صحیح علم ہو قرآن و سنت کا تو پھر یہ جہالت زائل ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن و سنت کا علم اور جو صحیح سلفی منہج ہے، سلفی عقیدہ ہے، اس کا اہتمام کریں. یہ اہتمام کرنا
یہ اسباب میں سے خیر کو پھیلانے میں لوگوں کے بیچ میں. نہیں تو اگر خیر نہیں پھیلے گا تو جو اہل شر ہیں وہ کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، اہل شر خاموش بیٹھے رہیں گے یا وہ شر کو پھیلائیں گے؟ شر کو پھیلائیں گے، اور بہت ہی تیزی سے شر کو پھیلاتے ہیں. اتنی جو محنت وہ کرتے ہیں شر کو پھیلانے میں، شیطان ان کی ساتھ دیتا ہے اس چیز میں، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ کو خراب کرنا ہے. کیونکہ شیطان کا مقصد ہے کیا کرنا؟ تمہیں جہنم کی طرف لے جانا. اس کا مقصد ہے یہ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ والوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا چاہتا ہے کہ جہنم میں لے جائے، اور اس کے لیے مختلف طریقوں کو وہ اختیار کرتا ہے. ان طریقوں سے کو اختیار کرتا ہے جو شاید آپ کے خیال میں بھی نہ، ذہن میں بھی نہ آیا ہو، کیونکہ اس کا اصل مقصد ہے روکنا حق سے. اور شیاطین جن مدد کرتے ہیں، شیاطین انس جب کرتے ہیں تو یہ مددگار ہوتے ہیں اس کے. شیاطین انس و جن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اسی لیے انسان کو حد درجہ اس میں محتاط اور سمجھ رکھنا جی، عقل اور سمجھ، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم بیٹھ کر نہیں علم حاصل کر سکتے. نہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی تو ہم نہیں بیٹھتے، یہاں پر نہیں جمع ہوتے ہم. یہ صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس کا شکر ادا کرو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہمیں بیٹھنے کی. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سے قبول بھی کر لے اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، خود ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، اور ہمارے ذریعے لوگوں تک ہدایت، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم کسی کی گمراہی کا سبب نہ بنے. جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اسی طرح ہم کسی کے گمراہی کا سبب نہ بنے. کہتے ہیں کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا. لیکن بدعقیدگی یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بزرگ کا قصہ بیان کرے اور کہے میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا فلاں جگہ پر، جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہوا بزرگوں کے واقعات میں. یہ بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں، یہ بدعقیدگی ہے کہ فلاں بزرگ جن کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں دن یا کل یا فلاں جگہ پر مر جاؤں گا یا کل فلاں وقت میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں جانتا کل کو کیا کرے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر ای الیابس المعمور، یعنی جو سوکھا ہے، خشکی میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اس میں رہنے والے ہیں، جو نبات ہیں، جو پیداوار ہوتی ہے، جو پرندے ہیں، یا جو اس میں جانور ہیں وغیرہ ذالک. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد، ان کے حیات، ان کی موت، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والبحر، اور سمندر میں یا دریاؤں میں یا تری میں، یعلم ما فیہ من الحیوانات والجواہر ونحو ذلک، حیوانات جو ہیں، ہیرے جواہرات جو نکل رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہاں پہ کیا چیز موجود ہے. وما تسقط من ورقۃ ای من اشجار البر والبحر وغیر ذلک، خشکی اور تری میں جو بھی پتا گرتا ہے، الا یعلمها، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعلمها ویعلم زمان سقوطها ومکانها، وہ جانتا ہے کہاں کون پتا گرا ہے، کب اور کہاں گرا ہے، یا کب کہاں کون پتا گرے گا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہو، یعنی کوئی دانہ ایسا جگہ پر، اندھیری جگہ پر چھپا ہوا ہو نہیں ہوتا جو زمین کے اندر کسی حصے میں چھپا ہوا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس،
ولا رطب ولا یابس، نہ تری اور نہ کوئی خشکی ایسی ہے، من جمیع الموجودات، جتنی بھی موجود چیزیں ہیں یا تو تری میں ہیں یا خشکی میں ہے نا، کہہ سکتے جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ عموم ہے بعد خصوص، عام طور پر بیان کر دیا اللہ نے، خاص بیان جیسے پتہ کا گرنا، ہاں زمین میں سمندر میں ہونا یا جو بھی چیز، اس کے عام طور پر بیان کر دیا، کہیں بھی کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو بچہ ہے وہ بھی، یا کوئی بھی چیز کہیں پر بھی ہو، اللہ سے وہ مخفی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، یہ سب کتاب مبین میں ہے، اے لا يحصل شيء من ذلك الا وهو مکتوب فی اللوح المحفوظ، مگر جو بھی چیز ہونے والی ہے، کون پتا کب کہاں گرے گا، یہ بھی پہلے لکھا جا چکا ہے، ساری چیزیں، اور آسمان اور زمین کے پیدائش کے 50,000 سال پہلے یہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صفات ہے نا، صفات کی آیات پڑھنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اور جتنا صفات سے انسان دور ہوگا، صفات والی آیات پر جتنا غور کرے گا، اتنا اس کی ایمان کے لیے بہتر ہے۔ وجہ الشاہد من الآیہ، اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہی، کیسے شاہد کیا ہے؟ ان فیہا اثبات انہ لا یعلم الغیب الا اللہ وان علمہ محیط بکل شیء وفیہا اثبات القدر والکتابۃ فی اللوح المحفوظ، یہاں پر ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس کا علم، ہر چیز کا احاطہ اس نے اپنے علم سے کر رکھا ہے، اور اس میں قدر، تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ کون سا، کتنے مرحلے ایمان کا اس میں، العلم والکتابہ والمشیہ والخلق، تو کتابہ یہ تقدیر پر ایمان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بیان کر دیا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو بھی کوئی عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو حمل میں ہوتا ہے، اور جو وضع حمل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ای لا يكون حمل ولا وضع الا واللہ عالم به، جو بھی حمل ہوتا ہے یا جو وضع حمل ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو، کب، ابھی حمل میں، لیکن کب ہوگا، پیدائش کب ہوگی بچے کی، کب کہاں ہوگی، سب چیز جانتا ہے۔ فلا يخرج شيء من علمه وتدبيره، کوئی چیز اس کو علم و تدبیر سے باہر نہیں ہے۔ فيعلم سبحانه في اي يوم تحمل الانثى، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس دن یہ عورت حمل سے ہوگی، وفي اي يوم تضع، اور کس دن وہ وضع حمل کرے گی، بچہ پیدا ہوگا، ونوع حملها هل هو ذکر او انثى، اور اس کا حمل کیا لڑکا ہے یا لڑکی، اور پھر اس میں اور بھی چیزیں کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، سب اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کتنی زندگی ہوگی اس کی، کیا اس کا رزق ہوگا، کیا اس کا عمل ہوگا، ہے نا۔ چوتھی آیت ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ ساری جو آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں اس میں بیان یہاں پہ ہو رہی ہیں، یہ پانچوں آیت کا تعلق کس چیز سے، کہ اللہ کے علم کا احاطہ، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ آیت جو ہے، ان اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے 7 آسمانوں اور زمین کو، اتنی ہی زمین کو مثل، اسی کی مثل زمین کو پیدا کیا، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، علم، اس آیت میں بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ای فعل ذلك لتعلموا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، 7 آسمان اور 7 زمین کو، تاکہ تم جان لو،
کمال قدرت ہی، اس کی قدرت کمال قدرت اس کی تم جان لو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کر رکھا ہے۔ یعنی تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ مِّنْهَا كَائِنًا مَا كَانَ، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ وعلماً منصوب ہے علی التمیز او علی المصدریہ، یا تو یہ مصدر ہے، یہ تمیز کے لیے منصوب ہے، لأن احاطہ بمعنی عالم، احاطہ سے مراد اللہ نے ہر چیز کا کو اپنے علم میں سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ شاہد کیا ہے ان دونوں آیتوں سے؟ کہتے ہیں کہ ان فیہما اثبات علم اللہ المحیط بکل شیء، اس میں علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے، وَإِثْبَاتُ قُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے سبحانہ وتعالی۔ اور جو آخری آیت ہے اس میں، 5ویں آیت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ای لا رازق غیرہ الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، کوئی اس کے سوا رازق نہیں ہے جو اپنے مخلوق کو رزق دے اور جو ان کی اصلاح کے لیے کا بندوبست کرے، وہی رزق عطا کرتا ہے، اس کا رزق واسع ہے، وسیع ہے، کتنا بھی دیکھو دن رات اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق دیتا رہتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دن رات وہ رزق دیتا ہے، خرچ کرتا ہے بندوں پر، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ تو دیکھو جس نے وسعت کی ہے، رزق اس کا وسیع ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، فلا تعبدوا غیرہ، تو پھر اس کے سوا دوسرے کی عبادت مت کرو۔ ذو القوہ، جو قوت والا ہے، ای صاحب القوہ التامہ الذی لا یعتریہ ضعف، یعنی جو پورے قوت والا، کمال قوت والا ہے، اس سے میں کسی طرح کی کمی قوت میں اس کے، یا کسی بھی طرح کی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، کمزوری کا تصور نہیں کیا جا سکتا رب کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کو تھکان نہیں ہوئی، وہ نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے، اور کوئی ایسا نہیں جس کی یہ صفتیں ہوں اللہ کے سوا۔ تو جب وہ رب جو یہ خالق اور مالک ہے، جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جو تھکتا بھی نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی اس کا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسماء و صفات کی جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسماء و صفات کو جان کر ہم اس کی عبادت کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے، یا دل کرے گا انسان کا، بے شک وہ شخص جس کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے، فطرت پر ہے، وہ ان صفات کو سن کر، یہ ان آیات کو پڑھ کر اس کے دل میں ایمان بڑھے گا، اور اس کا دل کرے گا کہ جو ان صفات سے متصف ہے وہی اسی کی ہم عبادت کرے، اسی کے آگے جھک جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے صفات سے جو متصف ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور صرف وہی اس کے لائق ہے، کیونکہ وہ ان صفات کمال جمال سے متصف ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے ہم بالکل علم اور بصیرت کے ساتھ جانتے ہوئے کہ ہمارا رب کون ہے اور ہمارا معبود کون ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، علم اور بصیرت سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔
تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی طرح کی کمزوری نہیں. المتین ای البالغ فی القوہ والقدرہ، متین یعنی قدرت اور قوت میں پوری طرح، یعنی کسی طرح کا نقص نہیں ہے اس کے اندر، مکمل قدرت اور قوت والا ہے. فلا يلحقه في افعاله مشقہ ولا کلفہ ولا تعب، نہ ہی اس کو مشقت ہے کسی چیز کو کرنے میں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی بار پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ تھکتا ہے. والمتانت معناها الشدہ والقوہ، متین اسی سے ہے، شدت اور قوت والا ہے. الشاہد والمتانت معناها الشدہ والقوہ. الشاہد من الآیت الکریمہ، شاہد کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ ان فیہا اثبات اسمہ الرزاق، اللہ کا نام الرزاق ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وصف، اور اللہ تعالی نے اپنا جو وصف بیان کیا، قوت، بالقوت التامہ، پوری قوت والا ہے. التي لا يعتریها ضعف، جس میں کسی طرح کی کمزوری نہیں ہے. ولا تعب سبحانہ وتعالی، اور نہ کسی طرح کی تھکان ہے. وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده، اسی میں اس بات سے استدلال لیا جاتا ہے کہ وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی عبادت کرنا ضروری ہے، اکیلا ہے وہ اس میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں. واضح ہے؟ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ.